بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں عرب جو تھے وہ بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، جس طرح ہمارے بعض لوگوں کی بہت زیادہ یہ عادت ہوتی ہے، ہمارے دادا جی نے اس طرح کیا، ہر وقت جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے نا وہ یہی قصے سنا رہے ہوں گے۔ بعض کی جب صحیح محفل جمتی ہے نا، فیملی برادریاں جب بیٹھتی ہیں تو وہ یہی قصے سنائیں گے، ہمارے دادا جی نے یہ کیا تھا، پردادا جی نے یہ کیا تھا، یہ اکثر ذکر یہ ہوتا ہے۔ تو عرب بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا آپ ان کو یاد کرتے ہو نا اتنا مجھے کرو، کم از کم تو اتنا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ او اشد ذکرن، اور کوشش کرو اس سے زیادہ، کوشش یہ ہونی چاہیے جتنا اپنے آباء و اجداد کے ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ شدت سے میرا ذکر کرو۔ شدت سے مراد یعنی زیادہ ذکر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کی حج کرنے کے بعد جو یہ دعا اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کی چند قسمیں، وہ بس میں نے ترجمہ کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے اللہ ہمیں دنیا دے دے بس۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں نہ یہ مانگتے ہیں نہ ان کے لیے ہے، نہ یہ مانگتے ہیں۔ دیکھیں بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ کیسے پتہ صرف دنیا مانگتے ہیں؟ ہر کام دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت تو ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ جدھر سے پیسہ آتا ہے کما لو، جدھر سے کوئی تعلق بنتا ہے بنا لو، جہاں پہ ریلیشن رکھنے ہیں رکھ لو، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، جس کی غلامی اختیار کرنی ہے کر لو، ہمیں دنیا چاہیے۔ جس طرح پاکستانی کہتے ہیں نا ہمیں بجلی چاہیے، جو ملی ابھی تک نہیں ہے، جیسے بھی ہمیں بجلی پانی چاہیے جو بھی آ جائے، کسی نے ابھی تک دی نہیں۔ بعض کہتے ہیں ہمیں صرف دنیا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے ذرہ بھی آخرت میں نہیں۔ خلاق بہت چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا سوراخ آپ تصور کریں، ایک چھوٹی سی چیز، اس سے اقل چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی بھی آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک یہ طبقہ ہے، یہ گروہ ہے جو دنیا کے صرف چکروں میں ہے، ان کا آخرت پہ کوئی ایمان نہیں ہے، نہ وہ آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ عبد دنیا ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا الناس عبید الدنیا، اے میرے اصحاب یہ جتنے نہیں آئے نا یہ سب دنیا کے غلام ہیں۔ عبد اللہ بنو، عبد الآخرہ بنو، آخرت کے بندے بنو، آخرت کے بندے بنو، اور دنیا میں بھی جیو آخرت کے لیے۔ لیکن دنیا بھی ضروری ہے، آگے وہی پھر دعا آ رہی ہے۔ ایک طبقہ جو ہے جو آئیڈیل طبقہ ہے مومنین کا، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے بعض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اے خدایا ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے دے، یعنی دنیا میں بھی ہمیں دے حسنہ، اور صرف دنیا تک نہیں ہماری آخرت بھی سنوار دے، ہمیں آخرت میں بھی ہنسنا چاہیے۔ یعنی ان کی سوچ بہت بڑی ہے۔ دیکھیں انسان کی سوچ بڑی ہو نا تو اللہ اس کو بڑی چیز عطا کرتا ہے۔ چھوٹی سوچ چھوٹی عطا، بڑی سوچو گے بڑی چیز ملے گی۔ جو صرف کہتے وہ یہاں بھی مل جائے، اللہ کہتے چلو ادھر ہی دے دیتے، لیکن کچھ ہے وہ کہتے ہیں ادھر بھی بہت کچھ چاہیے، لیکن وہ چاہیے جو تیری اس راہ تک ہمیں پہنچا دے، تجھ سے دور نہ کرے۔ کبھی وہ چیز بعض کا وہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس آ جائے نا وہ کام خراب کر دیتی ہے۔ ہمیں ہنسنا چاہیے، یعنی وہ چیز جو ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے، ہو دنیا میں وسیلہ ہمارے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے خدا ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے، نیکیاں دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار۔ اب دیکھیں یہاں پہ بس میں آخری بات عرض کروں، یہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ روایات اہل البیت نے کیا بیان کیا؟ اہل البیت علیہ السلام نے اس کے متعلق بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ ایک اس کا جو بہت بڑا مصداق ہے نیک روایات میں، امیر المومنین فرماتے ہیں حسنہ نیک زوجہ، اس وجہ سے کہا گیا بری زوجہ جہنم اگر آ جائے، وہ ایک امتحان ہے، وہ آپ کا امتحان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک ہے زوجہ، دنیا میں بھی بہترین زوجہ، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نیک اور عظیم زوجہ عطا کرے، ایک امیر المومنین کا فرمان۔ بعض جگہ پہ رزق کریم، وسیع رزق حسنہ، دنیا میں بھی عطا فرما آخرت میں بھی عطا فرما۔
بعض علماء نے جو ساری روایات کو دیکھ کے کہا، انہوں نے کہا ہر چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ہمیں اس دنیا میں کامیاب انسان بنائے، اللہ کے نزدیک وہ حسنہ ہے، ہر وہ چیز اے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ آپ دیکھیں حج کے موقع پہ آخری ڈیمانڈ کیا، اور یہ سارے عمل کرنے کے بعد، اے خدایا جتنی حسنات ہیں نا، جس طرح امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، خدایا آج کی رات جتنی خیر آنی ہے نا اس پہ میرا حصہ بھی ڈال دے، یعنی میں بھی اس خیر کا میرے بھی شامل حال ہو جائے، اور آخرت میں بھی مجھے حسنہ مل جائے۔ وقنا عذاب النار، اے خدا مجھے عذاب جہنم سے بچانا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ادھر میں چلا گیا تو پھر نہ یہ حسنہ کام آئے گی نہ آخرت والی حسنہ، وہ بھی سب ہاتھ سے چلا جائے۔ تو بس حسنہ دنیا میں وہ چیز ہے جو آپ کو آخرت کی حسنہ تک پہنچا دے۔ حسنہ دنیا وہ چیز ہے جو آپ کو آخرت کی حسنہ تک پہنچا دے، جو آپ کو ادھر اللہ سے دور کر دے جو چیز، اور ادھر کی حسنات آپ سے لے لے، سمجھنے وہ حسنہ نہیں ہے، وہ سیئہ ہے۔ حسنہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ سیئہ، برائی ہے، بری چیز ہے، وہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا کرے جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ابھی ان کو فائلز دے دیں۔